بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان محمد خان بزدار ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزدار لا فرم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بزدار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو ٹائم پر مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی لیگل ہیلپ چاہیے، آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے آپ جو بانٹیں گے وہی ملے گا، آپ خیر بانٹیں گے خیر ملے گا۔ آج جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ہے سیلز ٹیکس کے متعلق۔ سیلز ٹیکس سیریز کے اندر یہ ہمارا سب سے پہلا لیکچر ہے۔ اس کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سیلز ٹیکس کیا ہوتا ہے اور سیلز ٹیکس کون لاگو کرتا ہے، سیلز ٹیکس کس قانون کے تحت لاگو ہوتا ہے، انکلوسیو سیلز ٹیکس اماؤنٹ کیا ہوتی ہے، ایکسکلوسیو سیلز ٹیکس اماؤنٹ کیا ہوتی ہے، رجسٹرڈ سیلز ٹیکس پرسنز کون ہوتے ہیں، ان رجسٹرڈ سیلز ٹیکس پرسن کون ہوتے ہیں، فردر ٹیکس کیا ہوتا ہے، ایکسٹرا ٹیکس کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سمجھیں گے ان پٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم آج کے لیکچر میں سمجھیں گے کیونکہ سیلز ٹیکس کے اندر یہ تمام ٹرمز جو ہیں آگے جا کے یوٹیلائز ہوں گی اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان ٹرمز کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے اور ہم کیوں لگاتے ہیں۔ بیسیکلی جو سیلز ٹیکس ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ لاگو کرتی ہے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے مطابق، اور یہ کن چیزوں پر لاگو ہوتا ہے، کن لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے جو سیلز کرتے ہیں، یہ ان لوگوں پہ لاگو کرتا ہے جو سپلائی آف گڈز کرتے ہیں، یہ ان لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں۔ جو بھی سیلز کرے گا یا سپلائی آف گڈز کرے گا یا چیزوں کو امپورٹ کرے گا تو اس کو سیلز ٹیکس دینا ہوگا اور وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہوں گے اور وہ لوگ سیلز ٹیکس جمع کروائیں گے۔ سیلز ٹیکس کو ہم لوگ انڈائریکٹ ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تقریباً میرے خیال میں ہم ہر چیز کے اوپر سیلز ٹیکس دے رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی قیمت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ لیٹ سے آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ ایک بوتل خریدتے ہیں کوکا کولا کی، 1 لیٹر کی بوتل مارکیٹ میں 100 روپیز کی مل رہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 روپیز جو ہیں یہ کوکا کولا کمپنی کے پاس ایز اے ریونیو جا رہے ہیں، لیکن نہیں، اس کے اندر سیلز ٹیکس بھی شامل ہے۔ جو ریونیو کا حصہ ہے وہ اس کے اندر جائے گا، کوکا کولا کو ملے گا، اور جو بقایا حصہ ہے سیلز ٹیکس کا وہ FBR کو جمع ہوگا۔ اب میں آپ کو اس کو ایسے سمجھاتا ہوں۔ میری بیگم نے مجھے حکم دیا کہ آپ مارکیٹ جائیں اور 10 روپے کے صرف کے پیکٹس لے آئیں، کیونکہ جو ملازمین ہیں، جو خواتین ہیں، جو گھر میں کام کرتی ہیں وہ صرف کا ضیاع کر دیتے ہیں، تو آج کے بعد میں ان کو 10 روپے والے پیکٹس دیا کروں گی۔ میں مارکیٹ گیا، میں نے 10 روپے والے پیکٹس جو 50 ہیں وہ لیے۔ جو ہی میں نے لیے تو اس کے اوپر پرائس پر میری نظر پڑ گئی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو صرف کی قیمت ہے وہ 8 روپے 55 پیسے ہے اور جو اس کے اندر ہم سیلز ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ 1 روپے 55 پیسے ہے۔ یعنی ہم صرف کی جو کمپنی ہے اس کو جو اماؤنٹ کریڈٹ ہوگی وہ 8 روپے 45 پیسے ہوگی اور 1 روپے 55 پیسے جو سیلز ٹیکس ہے یہ FBR کے پاس جائے گا۔ اب میرے خیال میں کسی بھی شخص کو بمشکل پتہ ہوگا کہ ہم سیلز ٹیکس صرف کے اوپر دے رہے ہیں۔ جی ہاں، جو صرف ہے اس کی قیمت 10 روپے ضرور ہے لیکن وہ تمام 10 روپے کا ریونیو صرف بنانے والی کمپنی کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ 8 روپے 45 پیسے جو ہے وہ صرف بنانے والی کمپنی کے پاس جائے گا اور 1 روپے 55 پیسے جو ریونیو جو ہے وہ FBR کے پاس جائے گا، وہ FBR کا سیلز ٹیکس ہے۔ اب ایک ہوتی ہے اماؤنٹ انکلوسیو سیلز ٹیکس اماؤنٹ، ایک ہوتی ہے ایکسکلوسیو سیلز ٹیکس اماؤنٹ۔ انکلوسیو سیلز ٹیکس اماؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پرائس پے کر رہے ہیں اس کے اندر سیلز ٹیکس شامل ہے۔ لیٹ سے اگر ہم اسی صرف کی مثال لیں کہ جو 10 روپے کا صرف ہے
اس کے اندر 1 روپے 55 پیسے سیلز ٹیکس شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے 10 روپے کا صرف کا پیکٹ لیا ہے اس کے اندر سیلز ٹیکس کی اماؤنٹ شامل ہے، تو یہ انکلوسیو سیلز ٹیکس اماؤنٹ ہو گئی۔ ایک ہوتی ہے ایکسکلوسیو سیلز ٹیکس اماؤنٹ۔ ایکسکلوسیو سیلز ٹیکس اماؤنٹ یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر سیلز ٹیکس شامل ہی نہیں ہوتا۔ لیٹ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں، ہم ہوٹل پر جب ہم ان کی بک منگواتے ہیں جو ان کا مینیو ہوتا ہے اور اس کے اندر ریٹس لکھے ہوتے ہیں، تو جس چیز کو بھی ہم ریٹس کو دیکھیں کھانے کا، تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمام جو پرائسز ہیں یہ ایکسکلوسیو آف سیل ٹیکس ہے، اس کے اندر سیلز ٹیکس شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرائسز ہیں اس کے اوپر ہم سیلز ٹیکس لیں گے۔ پھر سیلز ٹیکس کی ایک شرح بھی دی گئی ہوتی ہے کہ ہم اتنا % سیلز ٹیکس لیں گے۔ لیٹ سے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے 17% سیلز ٹیکس لینا ہے۔ اگر ہمارے کھانے کا بل جو ہے وہ 100 روپیہ بن گیا ہے تو 17% کے حساب سے ہم جو ادا کریں گے ان کو وہ 117 روپے ہیں، اور وہ اس 117 روپے کی اپنی بکس کے اندر انٹری ایسے کریں گے کہ 100 روپیہ جو ہے وہ آپ کا ریونیو ہو جائے گا اس ہوٹل والوں کا، اور 17 روپے FBR کے پاس جائے گا ایز اے سیل ٹیکس۔ اس کے علاوہ ہوتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کہ جی کہ یہ سیل ٹیکس رجسٹرڈ پرسن ہیں، ان کا STRN بنا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا STRN نہیں بنا ہوا۔ اس کو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے سکھاتا ہوں۔ ہمارے پاس انکم ٹیکس ریٹرن ہم لوگ بھرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ فائلرز ہیں اور کچھ لوگ نان فائلرز ہیں۔ فائلر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس نے اپنے ریٹرن جو ہے وہ بھی فائل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ نان فائلر وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیے ہوئے ہوتے، اور بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ فائلرز ہیں ان کے لیے لیٹ سے اگر ہم پراپرٹی سیل اور پرچیز کی بات کریں تو جو فائلر ہے وہ 2% ٹیکس دے گا اور جو نان فائلر ہے وہ 5% ٹیکس دے گا۔ مطلب ان کے درمیان ایک بڑا واضح فرق ہے فائلر اور نان فائلر کے اندر ٹیکس سلیب کا۔ اس طریقے سے جو رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی سیلز جو اینول ہے 5 ملین سے ابو ہوتی ہے، ان کی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ وہ ایک سیل ٹیکس سرٹیفکیٹ لیں۔ اس کے لیے وہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں FBR کو، جن میں وہ اپنی تمام ڈاکومنٹس لگاتے ہیں، اپنی شاپ کا نام لگاتے ہیں، جس کمپنی سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، انوائس اس کی، اور ایک پروف لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری اینول سیل جو ہے یہ 5 ملین سے ابو ہے، اور FBR اس کو پراپر ویریفیکیشن کے بعد STRN یا سیلز ٹیکس رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی بھی کمپنی ان کو وہ پروڈکٹ بیچتی ہے تو جو اماؤنٹ ہے جس میں وہ سیل کی گئی ہے، ریونیو جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا، اور جو سیلز ٹیکس وہ کلیکٹ کریں گے وہ FBR کے پاس جمع ہوگا۔ لیٹ سے صرف بنانے والی کمپنی ہے، اس نے 1 لاکھ کا جو صرف ہے اس نے ایک دکاندار کو بیچ دیا۔ اب دکاندار کیا کرے گا؟ وہ اس 1 لاکھ کے پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر بیچے گا 1,17,000 روپے پر، اگر وہ سیل ٹیکس 17% ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ وہ یہ کرے گا کہ وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کا ریونیو ہو جائے گا، اور جو 17% جو ہے وہ اس کے سیل ٹیکس کے FBR کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ پھر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فردر ٹیکس۔ اب فردر ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ اگر جو بندہ رجسٹرڈ ہے سیلز ٹیکس میں، وہ پروڈکٹ جو ہے ایسے لوگوں کو بیچتا ہے جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، تو پھر وہ ان سے 2% ایکسٹرا ٹیکس لیں گے۔ یعنی جو 1 لاکھ کا پروڈکٹ ہے اگر ہم بیچیں گے نان رجسٹرڈ لوگوں کو تو 17% سیلز ٹیکس نارمل لیا جائے گا اور 2% ایکسٹرا فردر ٹیکس لیا جائے گا۔ 1 لاکھ اس کا ریونیو ہو جائے گا جو کمپنی کو چلا جائے گا، اور جو 19% ہے، 17% اور 2% 19,000 روپیہ یہ FBR کو جمع ہو جائے گا۔ اس 2% لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ہو تاکہ وہ ٹیکس سلیب میں آ سکے اور ہر بندہ اس 2% سے بچ سکے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ٹیکس۔ ایکسٹرا ٹیکس بیسیکلی لیا جاتا ہے کچھ
डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ डिसिप्लिन हैं जिसको FBR ने वाज़ेह किया हुआ है कि इन लोगों पर सेल्स टैक्स के अलावा 2% एक्स्ट्रा टैक्स भी लिया जाएगा। अब लेट से मैं आपको मिसाल दूं, हम जो सेक्टर्स हैं जिन पर ये 2% एक्स्ट्रा टैक्स लेने हैं वो सेक्टर्स हैं आपके होम अप्लायंसेस के, जिसके अंदर AC आ जाते हैं, फ्रिज आ जाती है, जिसके अंदर TV आ जाता है, जिसके अंदर मोबाइल आ जाता है, जिसके अंदर हमारी वॉशिंग मशीन आ जाती है, जिसके अंदर हमारी मशीनरी आ जाती है। अब हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत ये सोचती है कि कोई भी घर का फ़र्द जो एक TV लेता है या एक मोबाइल लेता है या एक AC लेता है तो वो उसको रिवाइज़ करता है या उसको सेल करके दोबारा नहीं लेता है एट लीस्ट इस महंगाई के दौर में 5 साल के बाद। और अगर उस 5 साल के अंदर उसको हम 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे तो उसको फील नहीं होगा, क्योंकि उसको ये टैक्स बेसिकली एट लीस्ट 5 ईयर्स के अंदर देना है। और कस्टमर जहाँ पर 1 लाख के ऊपर 1,17,000 दे रहा होता है तो वहाँ पर वो 1,19,000 भी दे देता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि होम अप्लायंसेस के साथ अटैच है उनसे 2% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, उसको हम एक्स्ट्रा टैक्स कहेंगे। ऐसी सूरत हाल में 1 लाख रुपया जो है वो कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है और जो बकाया 19% है, 17% और 2% ये FBR के अकाउंट में जमा होगा। इसके अलावा होता है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो कस्टमर से जो हम टैक्स लेते हैं उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। और इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम परचेजेस करते हैं उसके ऊपर देते हैं, उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। ये तमाम वो टर्म्स हैं जो सेल्स टैक्स के अंदर यूटिलाइज होती हैं। तो आज के लेक्चर का जो बेसिक मकसद ये था कि हम इन चीज़ों को सेल्स टैक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इन केस के भी कि रजिस्टर्ड पर्सन है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉन रजिस्टर्ड है कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है आज का मेरा यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा।